تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی ہمارے دور کا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ پہلے یہ تو حضور کے دور کا قصہ ہے، صحابیات کا قصہ ہے، میں آج کے دور کا قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے میں بھی سنا چکا ہوں لیکن مجھے مزہ آتا ہے سنانے میں۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں بھائی فضل کریم صاحب، ہمارے پرانے بڑوں میں گزرے ہیں، تو وہ تبلیغ میں لگے تو ایک دم سے لگ گئے، ایسے لگے کہ آگے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ بیوی ابھی لگی نہیں تھی، یہ لگے تھے، بیوی ابھی نہیں لگی تھی۔ تو جب یہ جماعت سے واپس آتے تو بیوی ایک لسٹ دیتی، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ لا کے رکھ دیجیے گھر میں، کہ پتہ نہیں آپ کب چلے جائیں، آپ کا تو کچھ پتہ نہیں، کب آ کے بستر اٹھا کے چلے جائیں، کچھ خبر نہیں، یہ تقاضا آ گیا، وہ تقاضا آ گیا، یہ ضرورت آ گئی، وہ ضرورت آ گئی، تو آپ کب چلے جائیں گے خبر نہیں۔ اس لیے یہ لسٹ ہے گھر کی ضرورتوں کی، یہ لا کے رکھ کے چلیے۔ کچھ دنوں تک یوں چلتا رہا، پھر وہ بھی جماعت میں چلی گئی 3 دن، پھر وہ بھی کچھ کام کے قریب آ گئی، تو بھائی فضل کریم کہنے لگے کہ اس کے بعد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، دونوں دنیا سے چلے گئے، دونوں دنیا سے، اس لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں، جو دنیا میں ہیں ان کی مثالیں مت دو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی کہتے ہیں، تو دونوں چلے گئے دنیا سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ بھی کچھ قریب آ گئی، کام میں لگ گئی۔ تو اب تبدیلی یہ ہے گی کہ وہ جو آتے ہی لسٹ آتی تھی، ڈیمانڈ لسٹ، وہ ڈیمانڈ لسٹ آنا بند ہو گئی۔ پہلے آتے ہی ڈیمانڈ لسٹ آتی تھی، شکر ہونا، تیل ہونا، آٹا ہونا، یہ سب لاکھوں رمضان کو جو جماعت میں ہے، چلے گئے تو یہاں کون گھر چلا نا اس میں، اب وہ ڈیمانڈ لسٹ آنا بند ہو گئی۔ تو بھائی فضل کریم کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے بھی رویہ بدلا، میں ان سے پوچھتا کہ اللہ کی بندی گھر کی کچھ ضرورتیں ہیں تو بتا دو، پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں جماعت میں، کیونکہ میری ذمہ داری ہے گھر کی ضرورت پورا کرنا۔ تو میرے کہنے پر وہ کچھ چیزیں لکھ کے دے دیتی، جو ضرورت کی چیزیں وہ میں لا کے دے دیتا، اور پھر جماعت میں چلا جاتا تھا، کھا جاتے تھے۔ پھر یہ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ لسٹ آتی تھی، دوسرا مرحلہ پوچھنے پر بتاتی تھی ورنہ نہیں بتاتی تھی۔ اب تیسرا مرحلہ آیا کہ پوچھنے پر بھی انہوں نے بتانا چھوڑ دیا، پوچھنے پر یہ جواب ملتا تھا کہ رضا آپ نہیں ہیں، اللہ ہے، جائیے اپنا کام کیجیے۔ تو بھائی فضل کریم کہنے لگے کہ میں نے سوچا یہ اللہ کی بندی بتاتی نہیں ہے کیا ضرورت ہے، اور ضرورت پورا کرنا گھر کی ضرورت میرے ذمہ ہے، مرد کے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو ایک دن میں جلدی سے نماز فجر پڑھ کے آیا، اور فجر پڑھ کے آ کر میں کچن میں چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عام طور پر عورتوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ اول وقت نماز پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا عورتوں کے لیے مصروف ہے، کیونکہ کسی کام میں الجھ کر دیر نہ کر دیں۔ وہ بھی نماز پڑھ کے سو چکی تھی، میں کچن میں چلا گیا، اور میں کچن میں جا کے ڈبے کھول کھول کے دیکھنے لگا، شکر کا ڈبہ، آٹے کا ڈبہ، تیل کا ڈبہ، یہ جو کھٹپٹ بھی کچن میں
تو بیوی کی آنکھ کھل گئی کہ کچن میں کون آ گیا آج کچن میں کون آ گیا، کیونکہ یہ بھی بہت دیر سے آتے تھے مسجد سے اور وہ بھی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی. تو جب گئی تو دیکھا کہ فضل کریم بھائی ڈبے کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، ان کی پیٹ ان کی طرف تھی. سمجھ رہے ہیں کچن میں وہ ڈبے رکھتے ہیں سامان، وہ کھول کھول کے دیکھ رہے تھے. اور دروازے پر جب بیوی داخل ہوئی تو فضل کریم بھائی کی پیٹ تھی ان کی طرف. انہوں نے دیکھا نہیں کہ بیوی کھڑی دیکھ رہی، بیوی دروازے پر کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی تو بتاتی نہیں گھر کی ضرورت کیا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، تاکہ جو چیز نہیں ہے وہ میں لے آؤں. تو بیوی کہنے لگی کہ ان خالی ڈبوں کو اللہ بھر رہا ہے. جب ڈبے خالی ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ بھر دیتا ہے. تو آپ کے خالی ڈبے بھرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ارے جب خالی ہو جاتے ہیں ڈبے تو اللہ بھرتا ہے، آپ یہ خالی ڈبے بھرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ پھر بھی کہنے لگی، یہ فضل کریم بھائی نے خود سنایا، دونوں چلے گئے دنیا سے، نمونے دنیا سے چلے گئے، نمونے دنیا سے چلے گئے. کہاں ڈھونڈے نمونے، کہاں ڈھونڈے نمونے؟ پھر بیوی کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی دعوت کی فکروں میں کوئی اور فکر شامل ہو جائے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی فکروں کو خالص دعوت کی رکھیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور فکر آپ کو دے کر آپ کی دعوت کی فکروں میں کوئی اور فکر کو شامل کرنا. تو ایسوں سے تبلیغ چلی ہے، یہ جو باغ لگا ہے باغ، دیکھو مرد بھی بیٹھے ہیں نیچے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں. یہ باغ لگا ہے، یہ باغ ہم نے نہیں لگایا ہے، یہ ایسوں کی قربانیوں نے لگایا. اللہ ان کے صفات کا کچھ ثمرہ، کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب کرے.